سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم. آپ نے فرمایا 10 نیکیاں اللہ نے اس کو دے دی، 10 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئی. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی گئیں. تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا 30 نیکیاں لے گیا، یہ اس کو 30 مل گئی. مجلس میں ایک شخص اٹھ کے جانے لگا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا ساتھی، تمہارا بھائی بھول گیا ہے جاتے وقت سلام کرنا، اور اس کو یاد نہیں رہا کہ سلام کرنا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ جب کسی مجلس میں آؤ تو سب سے پہلے السلام علیکم کہو. مناسب سمجھو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھ رہے تو واپس جانا چاہتے ہو تو پھر سلام کر کے چلے جاؤ. اور فرمایا کہ پہلا سلام دوسرے سلام کرنے سے افضل نہیں ہے، یعنی آتے وقت جو سلام کیا ہے اس کی فضیلت زیادہ نہیں ہے اس سے کہ جاتے ہوئے جو تم سلام کر رہے ہو. لہٰذا آتے وقت بھی سلام کرو، کسی محفل میں آئے ہو، کہیں آئے ہو، اور جب وہاں سے رخصت ہو جاؤ تب بھی سلام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ایک معاشرے کو بتلایا ہے، اہل اسلام کو یہ تعلیم دی ہے، آداب سکھائے ہیں مجلس میں آنے جانے کے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یجزی عن الجماعت اذا مروا ان یسلم احدهم، کہ اگر ایک جماعت کچھ لوگ افراد اکٹھے جا رہے ہیں اور انہوں نے بیٹھنے والے لوگوں میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی ایک شخص نے جو آئے سے سلام کر دیا ہے وہ پوری جماعت کی طرف سے کفایت کر جائے گا. اور فرمایا کہ یجزی عن الجلوس ان یرد احدهم، کہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے سلام کا جواب دے دیا، کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، یعنی فرض کفایہ جسے کہا جاتا ہے. سب جواب نہیں بھی دیں گے، ایک نے دے دیا یا ایک نے سلام کر دیا تو وہ سب کی طرف سے مکمل سمجھا جائے گا.